عظیم مکرم قرآن مجید میں بتایا گیا کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اہل ایمان پر روزے فرض کیے۔ سورہ بقرہ کی اسی آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا کہ جب یہ محدود دن مکمل ہو جائیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تو تم کیا کرو کہ یہ گنتی کے دن ہیں یہ مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد تکبیرات کہو اگر تم ہدایت کو پا چکے ہو تاکہ تم شکر کرنے والے بن سکو۔ تو یہ جو عید الفطر کا دن ہے یہ دراصل خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے حضور اہل ایمان کا شکر کرنے کا موقع ہے کہ رب کریم نے ہمیں زندگی میں ماہ سیام ماہ رمضان المبارک کی نیکیاں برکتیں اور اس کے جو اثرات ہیں وہ سمیٹنے کا موقع دیا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نیکی کی توفیق مل جانا یہ اللہ کی خاص مہربانی ہوتی ہے اور اللہ کی مہربانی کے ساتھ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ جس انسان سے رب ناراض ہو جائے اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کو نیکی کی توفیق نہیں ملتی۔ وہ مسجد کے قریب رہتے ہوئے نماز کے لیے نہیں جا سکتا، صحت اور تندرستی کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، پیسہ اور دولت ہوتے ہوئے وہ رب کی راہ پر خرچ نہیں کر سکتا۔ رب کی مہربانی اور رب کی رضا کی نشانی یہ ہے کہ رب نیکی کا راستہ دے دیتا ہے، رب نیکی کی بندے کو توفیق دے دیتا ہے اور موقع میسر آ جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، ہم نے دیکھا کہ ہمارے سامنے ہی معاشرے میں ہمارے ایسے بھائی موجود تھے جن کو اللہ نے صحت بھی دی تھی، تندرستی بھی دی تھی، سارے اعضاء بھی سلامت تھے، مگر توفیق نہ مل سکی۔ اور وہ رمضان کے روزے کی برکتوں سے محروم رہے، تلاوت قرآن کی سعادت سے محروم رہے، نماز کے جو فیوز و برکات ہیں وہ حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ تو یہ جو عید الفطر کا دن ہے یہ رب کے حضور شکر کرنے کا دن ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ تو عظیم مکرم انسان کے لیے زیبا ہی یہی ہے اور انسان کے لیے شایان شان ہی یہی ہے کہ وہ اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور رب کے حضور اپنی عاجزی پیش کرے۔ عاجزی کیا ہے کہ اے ہمارے مالک ہم تو اس کے قابل ہی نہیں تھے، ہماری جبینوں کو ہمارے پیشانیوں کو جھکنے کا اگر موقع ملا ہے تو اے ہمارے مالک یہ تیری توفیق کی وجہ سے ہے۔ اے ہمارے مالک جو ہماری زبانوں کو تلاوت قرآن کا موقع ملا ہے، سعادت ملی ہے، یہ عنایت ہوئی ہے، تو اے ہمارے مالک اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں ہماری کوئی خوبی نہیں ہے۔ اے پروردگار تو نے مہربانی کی جو ہماری زبانوں کو تلاوت قرآن سے آراستہ کر دیا اور ہم اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اے ہمارے مالک ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اپنے راستے پر خرچ کرنے والی دولت دی ہے کہ ہم نے ماہ سیام میں افطاری کا بندوبست کیا، اپنے ہمسایوں کو اور محتاجوں کو ہم نے کھانا دیا۔ اے ہمارے مالک یہ ہماری کوئی خوبی نہیں ہے، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہم اس بات پر تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمارے رزق کو پسند کر لیا اپنی راہ کے لیے۔ اے ہمارے مالک ہم شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں نماز تراویح میں
کھڑے ہونے کی ہمیں توفیق دے دی۔ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہم کوئی بڑے تندرست و توانا نہیں تھے، اور دنیا میں ہم بھی کوئی صحت مند نہیں تھے، اور بھی بہت سارے لوگ موجود تھے، لیکن ان کو یہ توفیق نہ مل سکی۔ اے ہمارے مالک، تیری اس توفیق پر اور تیری اس عنایت پر اور تیری اس مہربانی پر آج کے دن ہم جمع ہو کر تیرا شکر ادا کر رہے ہیں۔ حاضرین مکرم، یہ جو رب کی نعمتیں ہیں، یہ رب کی نعمتیں ہوتی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اچھا لباس ہی نعمت ہے، شاید اچھا کھانا ہی نعمت ہے، شاید اچھا مکان ہی نعمت ہے، حالانکہ بندہ مومن کے لیے نماز کی توفیق مل جانا یہ سب سے بہترین نعمت ہے۔ بندہ مومن کے لیے تلاوت قرآن کا موقع مل جانا یہ سب سے بہترین نعمت ہے۔ بندہ مومن کے لیے توبہ و استغفار کی توفیق مل جانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ لباس ہم نے پہن لیا، اچھا کھانا ہم نے کھا لیا، اچھا مکان ہم نے بنا لیا، اور ہم نے یہ سمجھا کہ یہی رب کی نعمت ہے۔ بے شک یہ بھی سب نعمتیں ہیں، لیکن بندہ مومن کے لیے بہترین نعمت یہ ہے کہ رب بندے کو تلاوت قرآن کی توفیق دے دے، بندے کی زبان رب کے کلام سے سج جائے، یہ سب سے بہترین نعمت ہے۔ اور بندہ مومن کے لیے سب سے بہترین نعمت یہ ہے کہ بندے کی پیشانی رب کے حضور جھک جائے، کیونکہ جو پیشانی، جو ماتھا الہ العالمین کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، اس جیسی پیشانی کوئی نہیں ہے، اس جیسا ماتھا ہی کوئی نہیں ہے۔ اور جو طبیعت رب کے حضور پیشگی پر آمادہ ہو جاتی ہے، یقین کیجئے یہ مزاج ہی، یہ سوچ سب سے بڑی نعمت ہے کہ بندے کو نیکی کے راستہ مل جائے، نیکی کی توفیق مل جائے۔ اور آج کا دن اپنے رب کے حضور ایسی ہی نعمتوں کا ہم نے شکر ادا کرنا ہے کہ اے ہمارے مالک، تو نے مہربانی کی، ہمارے جیسے کمزوروں کو، ہمارے جیسے مسکینوں کو اور ہمارے جیسے بیکاروں کو تو نے اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق دی۔ اور اس کا شکر، اس طرح قرآن مجید نے کہا ہے کہ تم کسی بھی نعمت پر شکر ادا کرو گے تو وہ نعمت اور زیادہ کر دی جائے گی۔ لہٰذا اب ہم نے ان نعمتوں پر شکر کرنا ہے کہ رب نے ہمیں تلاوت قرآن کی نعمت دی، رب نے ہمیں نماز کی نعمت دی، رب نے ہمیں ماہ سیام میں روزے کی نعمت عطا کی۔ لہٰذا ہم ان نعمتوں کا شکر کرتے ہیں تاکہ اگلے 11 مہینے بھی رب ہمیں ان کی توفیق دے، ہمیں ہمت دے اور ہمیں قبول کرے کہ ہم اس کی بارگاہ میں آ سکیں۔ وہ ایک بادشاہ کا واقعہ ہے کہ قافلہ جا رہا تھا تو بادشاہ کا ایک غلام کہتا ہے مسجد کا دروازہ آ گیا ہے، ایک لمحے کی اجازت دیں میں ذرا نماز پڑھ لوں۔ غلام اندر گیا تو اس کی نماز ذرا کوئی قرون اولا والی نماز تھی، ہماری نماز نہیں تھی۔ ہماری نماز کو وہ کہتے ہیں نہ کبھی کی ٹھونک والی ہے کہ بس ایک لمحے میں اللہ اکبر اور ایک لمحے میں سلام۔ تو اس کی نماز میں تھوڑی تاخیر ہو گئی، باہر بادشاہ کا قافلہ رکا ہوا ہے۔ جیسے ہی وہ غلام باہر آیا، وہ اس کا خادم بادشاہ غصے سے کہتا ہے اندر تمہیں کس نے پکڑ لیا تھا، کیا کرتے رہے ہو؟ وہ کہتا ہے جس نے آپ کو باہر روک رکھا تھا اسی نے مجھے اندر روک رکھا، جس نے آپ کو باہر روک رکھا تھا اسی نے مجھے اندر روک رکھا تھا۔ حاضرین مکرم، اس مثال کا کوئی مقصد نہیں ہے، بات یہ سمجھانا مقصود ہے کہ رب توفیق دے دیتا ہے اور اس کی یہ عنایت ہو جاتی ہے اور اس کا یہ فضل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا گھر دکھا دیتا ہے، وہ اپنا گھر دکھا دیتا ہے اور وہ طبیعت کو آمادہ کر دیتا ہے، انسان کی سوچ کو آمادہ کر دیتا ہے، اور یہ سوچ کا آمادہ ہو جانا ہی رب کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ جو عید الفطر کا دن ہے یہ رب کی انہی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا موقع ہے۔ اور اس شکر کا عملی اظہار کیا ہے کہ یہ جو رب کی نعمت ملی ہے کہ اس نے ہمیں نماز کی توفیق دی، اس نے ہمیں تلاوت قرآن کی توفیق دی، اس نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دی، اس نے ہمیں فی سبیل اللہ اپنا رزق، اپنا مال
کی توفیق دی. اب اس کا جو شکر ہے حاضرین مکرم، اس کی ایک اور صورت بھی دیکھیے جو آج کے دن سمجھنی بہت ضروری ہے. ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر رب کی نعمت ہے، لیکن اس کا ایک معاشرتی اثر بھی موجود ہے. آپ دیکھیے کہ جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز اکیلے پڑھو تو اس کا ایک نماز کا ثواب ہے، لیکن مسجد میں آ کے پڑھو تو ایک روایت کے مطابق 27 نمازوں کا ثواب ہے، ایک روایت کے مطابق 70 نمازوں کا ثواب ہے. جانتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ جب آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک تشریف لائے تو اب آغاز کرنا تھا دین مدین کی معاشرت کا، سیولائزیشن کا اور معاشرت کا. یہ جو ہمیں بتایا گیا نا کہ ثواب اتنا بڑھ جاتا ہے، اس کے جو پیچھے جو ریزن ہے، جو اس کا سبب ہے، وہ یہ ہے کہ جب بندہ اپنی نماز پڑھے گا تو اسے لوگوں کی کیا خبر، اسے معاشرے میں رہنے والے دوسرے انسانوں کی کیا خبر. لیکن جب وہ مسجد میں آئے گا، جماعت میں شریک ہوگا، اور یہ جو جماعت میں کہا گیا نا سووا صفوفکم، کہ اپنے کندھے سے کندھا ملا کر صف میں کھڑے ہو جاؤ برابر. صوفیاء فرماتے ہیں اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ وہ جو ہمارے اندر کی قدورتیں ہیں اور ہمارے جو انسانوں کے نفس کی بنائی ہوئی دوریاں ہیں، رب ان کو دور کرانا چاہتا ہے. کہ بائیں تمہارے بڑے اونچ نیچ بنے ہوئے ہیں، برادریوں کے، پیسے دولت کے، منصب و امارت کے، بہت ساری تفریقات موجود ہیں. رب یہ چاہتا ہے کہ جب خالق کی بارگاہ میں ہو، جب پروردگار کی بارگاہ میں ہو، تو اس طرح برابر کھڑے ہو جاؤ. تو بتایا گیا کہ اس کا بڑا جو ثواب ہے. یہ ثواب کا کنسیپٹ کیا ہے؟ کنسیپٹ اس کا یہ ہے کہ جب آپ ساتھ کھڑے ہوں گے تو آپ دوسرے کو اپنے برابر سمجھیں گے، اپنے جیسا سمجھیں گے، اور یہاں وہ تفریق ختم کرنی ہے، اور یہاں وہ نفرت، وہ قدورت اور وہ جو دوری ہے اس کو دور کرنا ہے، اس کو ہمیں ختم کرنا ہے. لہٰذا یہ جو عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ جو اہل ایمان کے اجتماع ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ اجتماع میں کی ہوئی دعا کی قبولیت زیادہ جلدی ہوتی ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ کہ ہو سکتا ہے میری دعا قبول نہ ہو، آپ میں سے کسی سفید ریش بزرگ کی ہو جائے، آپ میں سے کسی اللہ کے پیارے کی دعا قبول ہو جائے. اس کا سبب یہ ہے کہ اہل ایمان جمع ہو، ایک دوسرے کے اعمال سے آگاہ ہو. جانتے ہیں کہ یہ دین کی خوبصورتی کیا ہے، اس دین کا حسن کیا ہے، اور باقی مذاہب سے اس کا جو الگ اثر ہے وہ کیا ہے؟ باقی مذاہب میں یہ تھا کہ جو انسان جتنا خاندان سے، برادری سے، انسانوں سے دور ہوتا ہے وہ اتنا مقرب اللہ ہوتا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے. دین اسلام نے اس کے برعکس جو کنسیپٹ دیا ہے اس کو سمجھیے. وہ یہ ہے کہ یہ دین معاشرت ہے، یہ انسانوں کا دین ہے. اور انسانوں کا دین کیا مطلب؟ کہ جس میں انسانوں کی پرواہ کی جائے، انسانوں کی خبرگیری کی جائے، اپنے ساتھ معاشرے میں رہنے والے انسانوں کے احوال کا پتہ ہونا چاہیے. اب جیسے آپ نے مسئلہ سنا کہ عید الفطر کے لیے وہ آئے جو صدقہ فطر ادا کر لے. حدیث میں سختی سے تاکید کی گئی کہ عید الفطر کی نماز اس وقت ادا کرو جب تم صدقہ فطر دے چکو. وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ دین مصطفیٰ، یہ دین معاشرت دراصل انسانیت کا دین ہے، یہ انسانوں کی خبرگیری کا دین ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے تسبیح پڑھ لی، ہم نے تلاوت کر لی، ہم نے نماز پڑھ لی، ہم بڑے پاکصاف ہو گئے. دین کا جو ریکوائرمنٹ ہے، جو ایمان ہے وہ مختلف ہے. وہ یہ ہے کہ اپنے ساتھ معاشرے میں رہنے والے انسانوں کی خبرگیری کرو. کہیں کہا گیا کہ تم افطار کرو تمہیں روزے کا ثواب ملے گا. وجہ کیا ہے؟ کہ تاکہ تمہیں لوگوں کی بھوک کا احساس ہو اور تم اپنا مال دوسروں پر آسانی سے خرچ کرو. اور کبھی کہا گیا کہ عید کی نماز اس وقت پڑھو کہ جب تم صدقہ فطر ادا کر لو. کیوں؟ اس لیے تاکہ تمہیں معاشرے کے وہ افراد، معاشرے کے وہ محتاج اور مستحق
مستحق لوگ تمہیں ان کی خبر ہونی چاہیے۔ اور اس میں جانتے ہیں شرعی مسئلہ کیا ہے؟ صدقہ فطر دروازے پہ آنے والے کو نہیں دینا۔ صدقہ فطر دروازے پہ آنے والے کو نہیں دینا۔ ہاں روزہ دار کو حکم ہے کہ وہ مستحق کو تلاش کرنے جائے، اس کا دروازہ روزہ دار تلاش کرنے جائے۔ اور آقا کریم صحیح بخاری کی روایت ہے، آقا کریم فرماتے ہیں صدقہ فطر کیا ہے کہ تمہارے روزے کے اندر جو کوئی کمی کوتاہی رہ گئی، جو خرابی رہ گئی۔ دیکھیے عبادت جس طرح ایک طرف ہم نے حدیث کو پڑھا، مکمل ہو رہا ہے، میں یہ بات ختم کر رہا ہوں کہ ایک طرف ہمیں کہا گیا کہ روزہ وہ عبادت ہے، حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں کہ رب فرماتا ہے کہ یہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا۔ اب اس کا کمپیریزن دیکھیے، اس کا تقابل دیکھیے۔ دوسری روایت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے روزے میں جو کوئی کمی کوتاہی رہ گئی، جب یہ روزہ اللہ کے لیے تھا، اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو پوری کیسے ہوگی؟ رب فرماتا ہے وہ پوری اس طرح سے ہوگی کہ تم صدقہ فطر دو گے، یعنی مخلوق خدا کی خبرگیری کرو گے، مخلوق خدا کی تم مدد کرو گے، تو وہ جو الہ کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، جو رب کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، وہ تندرست و توانا ہو جائے گا۔ وہ جو تمہارا روزہ کمزور تھا، اس میں کمی تھی، اس میں کوتاہی تھی، اس میں کوئی خرابی تھی، وہ مخلوق کی مدد سے وہ درست ہونے والی ہے۔ شاید میں یہ بات نہیں سمجھا پا رہا کہ جو ہماری عبادات کا مغز ہے، ہماری عبادات کا جو خلاصہ ہے، وہ دراصل دین معاشرت ہے، دراصل انسانوں کی خبرگیری ہے۔ اور یاد رکھیے قرآن میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے پڑھیں گے کہ جہاں بھی انسانوں کی مدد کا جو حکم ہے وہ پتہ ہے کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وہ والاقربین سے شروع ہوتا ہے، رشتہ داروں سے شروع ہوتا ہے۔ حاضرین مکرم، آج کے ہمارے معاشرے میں بہت ساری اور بھی خرابیاں ہوں گی، بہت ساری ہماری کوتاہیاں ہوں گی، لیکن ایک جو میں ہنٹ دینا چاہتا ہوں کہ آج ہم یہ چاہتے ہیں ہم سارے معاشرے کے سامنے بڑے نیکوکار بن جائیں، بڑے پارسا بن جائیں اور بڑے ویلفیئر انسان بن جائیں، لیکن اپنے سگے رشتہ دار کو ہم سلام نہیں دینا چاہتے۔ جو ہماری برادری کا ہے نا، اس کو ہم اپنے برابر نہیں لانا چاہتے، اس کو ہم نیچے رکھنا چاہتے ہیں۔ ہماری ہوس نے، انسانی خواہش نے اور نفسانی خواہش نے ہمیں اتنا ذلیل کر دیا ہے کہ رب یہ بار بار بتا رہا ہے کہ تمہاری عبادتیں قبول تب ہونے والی ہے جب تم اپنے اقربی، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ہمدردی کرنے والے ہو، ان سے تعلق بنانے والے ہو۔ اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے نیکوکار، بڑے پارسا، بڑے اللہ کے مقرب ہو جائیں گے جب ہم دوسروں سے بہتر ہو جائیں گے۔ یہ جو دوسروں سے بہتر ہونے کا تصور ہے نا، یا جو یہ خیال ہے، یقین کیجئے یہی ابلیسی خیال ہے، یہی شیطانی خیال ہے اور یہی گمراہی ہے۔ حاضرین مکرم، عید الفطر کی نماز کا پیغام یہ ہے اور سبق یہ ہے کہ ہم معاشرے کے سارے افراد کے ساتھ اپنا تعلق استوار کریں۔ آئیے ہم آج عہد کریں کہ جہاں جہاں ہماری ناراضگیاں ہیں، دشمنیاں ہیں، کدورتیں ہیں، وہ ہمارے نفس کی بنائی ہوئی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ ہماری کوئی اللہ واسطے کسی سے دشمنی نہیں ہے۔ مومن کا تو معیار یہ ہے کہ الحب للہ والبغض للہ، کہ اس کی دوستی کا معیار، اس کی محبت کا معیار اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور اس کی دشمنی کا معیار بھی یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے کسی سے ناراض ہوتا ہے۔ ہماری جو ناراضگیاں ہیں، دشمنیاں ہیں، وہ ہمارے نفس کی بنائی ہوئی ہیں۔ تو آئیے معاشرے میں برداشت کو، معاشرے میں دوسروں کو تسلیم کرنے کا مزاج دیں۔ مسلمان کے معاشرے میں آج یہ کہنا لازم ہو چکا ہے، حالانکہ مسلمان تو اس بات کا سیمبل تھا، استعارہ تھا کہ ہم سارے مذاہب کو برداشت کرتے ہیں، ہم ہر مختلف خیال کو برداشت کرتے ہیں۔ مدینہ میں آقا کریم نے کیا کنسپٹ دیا تھا کہ یہاں رہنے والے دیگر مذاہب کو ہم برداشت کریں گے۔ تو آئیے ہم معاشرے میں ہمارے نفس کے خلاف، ہماری ذات کے خلاف جس کا کوئی بھی نقطہ نظر ہے، ہم اس کو برداشت کرنے کا معیار بنائیں، اور اپنی ذات کے لیے جو دشمنیاں ہیں، اپنی ذات کے لیے جو ہماری کدورتیں اور نفرتیں ہیں، آج عید الفطر کے دن ہم ان کو ختم کریں۔
اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے واسطے اپنے سینے لگا کر اپنے بھائیوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے قریبیوں کے ساتھ یہ عہد کریں، انہیں بتائیں کہ دیکھو بھائی جو بھی تمہاری طرف سے بھی کوئی فرق تھا یا میری طرف سے تھا اس کو ہم اللہ کے لیے معاف کرتے ہیں۔ ہماری عبادتیں تب ہی قبول ہیں اور ہماری عبادتیں تب ہی بارگاہ الہی میں قبولیت پا سکتی ہیں۔ رب العالمین ہمارے حال پر کرم فرمائے، امت مسلمہ کی خیر فرمائے اور اہل ایمان کو آپس میں